الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 نومبر بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 41 اور 42 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سب کو زندہ کرے گا، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، کہ جن تاکہ واضح کر دے اس حق کو، ان مسائل کو جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر اس دن جان لیں کہ أَنَّهُمْ کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے۔ اور انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا صرف یہ ہوتا ہے کسی چیز کو کہ ہو جا تو وہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کی شان بیان کر رہا ہے۔ مومنین میں وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے کہ والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے گھر چھوڑے فی اللہ اللہ کے واسطے، من بعد ما ظلموا، ظلم کے بعد کہ ان پر اتنے ظلم کیے گئے کہ مکہ میں رہنا ان کے لیے ناممکن اور مشکل ہو گیا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں حسنا یعنی اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، دنیا میں دیں گے اچھا ٹھکانہ، جس کو حسنا کہا جا رہا ہے۔ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف، یہ عارضی تھی، اس کو حسنہ نہیں کہا گیا، مگر جو دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ کی طرف کی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسنہ، کہ دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں کتنا اچھا ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ اور ولا اجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر جاننے والے جان لیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے، الذین صبروا، وہ لوگ جو ثابت قدم رہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے۔ تو یاد رکھیے ہجرت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ جب کوئی مہاجر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 میں بھی مہاجرین اور ہجرت کا کچھ بیان ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت ہے، اگرچہ اس کا شان نزول تو خاص ہے کہ جن صحابہ نے ہجرت کی ان کے بارے میں، مگر قیامت تک کے لیے جو مہاجر بھی ہجرت کرے گا وہ اس میں شامل ہے۔ اللہ اس کو آخرت کا بھی اجر دے گا، اور اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں اور خوبیاں عطا فرمائے گا۔ اچھا جی، سورۃ النساء میں بھی مہاجرین سے وعدہ کیا گیا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جس میں وسعت مکانی کی اور عیش و عشرت کا اللہ نے وعدہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے کہ ہجرت کی پہلی شرط کیا ہے کہ ہجرت اللہ کے لیے ہو۔ بولو جی، ہجرت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اس میں دنیاوی منافع، تجارت، ملازمت وغیرہ نفسانی کوئی خواہش نہ ہو، مقصد ہو صرف اللہ کی رضا، اور پھر اس مصیبتوں پر صبر کرنا۔ الذین صبروا، اور صبر کرتے کرتے یہ نہیں کہ صبر میں کبھی اس سے مانگنا شروع کر دیا، کبھی اس سے مانگنا شروع کر دیا، یہ بھی نہیں ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، بھروسہ صرف رب پر کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان چیزوں سے بندہ گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مہاجرین کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اب آئیے
جو آپ کو مزے کی بات اور دلچسپ بات علمی بتانی تھی، علماء نے فرمایا، خاص کر ابن عربی نے لکھا ہے کہ ہجرت کی 6 قسمیں ہیں۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے، بولو کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں۔ ہاں 6 قسمیں ہیں۔ پہلی، دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا، جیسے مکہ دارالکفر تھا اس وقت، تو ادھر آ گئے، اور پھر حبشہ سے مدینہ آ گئے، تو اپنی یہ ہجرت فرض ہے، بولو اپنی طاقت کے مطابق فرض ہے۔ اور جو بندہ جا سکتا ہو دارالکفر کو چھوڑ کے، دارالحرب کو چھوڑ کے، اور نہ جائے تو وہ گناہ گار ہے، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ہجرت کی دوسری قسم ہے دارالبدعت سے نکل جانا۔ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام پر، اس محلے پر، اس گاؤں پر، اس شہر میں رہنا حلال نہیں ہے جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جائے، جس میں صحابہ کو گالیاں دی جائیں، جس میں اولیاء کو، اہل بیت پر بھونکا جائے، جس میں جناب محدثین پر بکواس بازی کی جائے، تو وہاں بولیے رہنا جائز ہے نہیں ہے، وہاں سے اپنے آپ کو نکال لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تم دیکھو کہ لوگ میری آیاتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو فَأَعْرِضْهُمْ عَنْهُمْ، تو تم وہاں سے نکل جاؤ، ان کو پیٹھ پھیر کے چل دو۔ اگر ہم ان کی زبان بند نہیں کر سکتے تو اپنا آپ تو وہاں سے لے جا سکتے ہیں نا۔ تو یہ ہجرت کی دوسری قسم ہے کہ برے لوگوں سے نکل جانا۔ ہجرت کی تیسری قسم ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو، بولو بھائی انہوں نہ لاؤ، دوسرے ہاتھ میں خارج کرو۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھائی تیسری ہجرت کیا ہے کہ جس جگہ حرام کا غلبہ ہو۔ ایک محلے میں سارے ہی شرابی رہتے ہیں، سارے ہی زانی رہتے ہیں، تو وہاں شریف بندے کا رہنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو وہاں سے نکل جائے، اس پر حلال جگہ پر جانا فرض ہے۔ اور چوتھا ہے کہ جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر کرنا، یعنی جہاں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ایسے ہی لوگ بدماشیاں کریں گے، راہ جاتے سفر پکڑ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، جیسے اسٹیٹ کرائم آج کل بڑے بڑھ رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس ہجرت کا بھی ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، جب انہوں نے بہت زیادہ ستایا تو قوم سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی، اور فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایسا ہی سفر مصر سے مدین کی طرف کیا، فخرج منہا خائفا یترقب، ان کو خوف تھا کہ یہاں رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیں، امن سے نہیں رہنے دیں گے، اس لیے یہ چوتھی ہجرت ہے۔ اور پانچویں ہجرت ہے آب و ہوا کی خرابی۔ بولیے آب و ہوا کی خرابی، کہ ایک بندہ ایک علاقے میں جاتا ہے، وہاں کا پانی راس نہیں آتا، وہاں کی ہوائی راس نہیں آتی، فضائی راس نہیں آتی، تو وہاں سے بھی وہ نقل مکانی کر سکتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ مدینہ میں آئے مگر ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگل کی طرف رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ اپنے دارالخلافہ کو اردن سے منتقل کر کے کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں آب و ہوا ٹھیک ہو اور تمہاری طبیعت کے موافق ہو۔ اور مگر ایک بات یاد رکھیں، آب و ہوا کے لیے کسی علاقے سے جانے میں کچھ مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری کسی کو نقصان ہے۔ مثلا میں بیمار ہوں، اب آپ یہ جیسے کرونا شرونا کا بہانہ بنا کے مسجد سے صفحے نکلوا دی، کلین اٹھا دیے، تو تسی چکے نے کہ نہیں چکے سی؟ ہاں جی چکے سی۔ ہاں اب کرونا کے نیچے سے جناب کرونا نکل رہا ہے، کرونا تھا یا نہیں تھا یہ بحث بات کی ہے، پر جو مذاق پاکستان میں کیا گیا اس کی مثال کسی دنیا میں ملتی نہیں۔ انہوں نے تو اخیر کر دی، کوئی کسی سے ہاتھ نہ ملائے جی،
شکر کرو بھی میاں بیوی کا فتوا نہیں دیتا انہوں نے، لوگ کہو جی خودکشی کر لینی سی کہ کوئی اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، پھر لگ پتہ جانا۔ اب یہ کرونا ہے کہ شادی ہال سے دے کے اٹھا کے پولیس تھانے میں کھا رہے ہیں مگر شادی ہال میں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے کرونا نکل پڑنا تھا۔ اب براتیوں کا کھانا پولیس یہ کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر کرونا کا ٹائم بھی سیٹ کیا ہوا تھا، شام 6 بجے تک دکانیں کھلی رکھو، کرونا نے بتایا نہیں آؤں گا، 6 بجے کے بعد آ جائے گا، اور ہفتہ اتوار کی چھٹی بھی مارتا تھا کرونا، اور جمعے والے دن پھر نکل آتا تھا۔ تو بڑا چلاک قسم کا کرونا تھا جو یہاں آیا ہے، ابھی تک ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو بہرحال اگر کوئی لا عدویٰ، حضور نے فرمایا کوئی بیماری تمہیں چھو سکتی نہیں۔ یہ چھات چھوت تو ہندوؤں میں ہے کہ میں نے آپ کو چھوا آپ گئے، آپ نے مجھے چھوا میں گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جناب کوئی بیماری کسی کو نقصان پہنچا سکتی، متعدی نہیں ہوتی، تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیمار اونٹوں کے باڑے میں آتا ہے اور سب اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لا عدویٰ کہ کوئی بیماری کسی سے کسی کو لگتی نہیں، اور ایک اونٹ بیمار آتا ہے، اس کی بیماری اس کی وجہ سے سارے اونٹوں کو لگ جاتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس ایک بیمار اونٹ سے سارے اونٹوں کو بیماری لگی ہے، تو اس ایک کو کس سے لگی ہے؟ کوئی تو انو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ صحابی نو تے آ گئی نا کہ بھائی ایک سے سب کو لگ گئی، اس ایک کو کہاں سے لگی؟ تو اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ایک اس میں اور کنڈیشن آ گئی، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے پہلے یہ سن لیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں طاعون کی وبا پھیلی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو جا رہے تھے سفر پہ، راستے میں اطلاع مل گئی کہ جی آگے تو طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں رک گئے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی اب کیا کریں، آگے جائیں یا نہ جائیں؟ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، وہ حدیث سن لیں کہ اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها، کہ آقا نامدار نے فرمایا جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو تم وہاں سے مت نکلو، بولو تم وہاں سے مت نکلو، اللہ نہ کرے گجرانوالہ میں کوئی وبا آ جائے تو گجرانوالہ والے وہیں رہیں۔ حضور فرما رہے ہیں تمہیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اور آگے سنیے وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا، یہ ترمذی شریف میں ہے، اور حسن صحیح قال حدیث حسن صحیح، یہ صحیح حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا باہر والے وہاں نہ آئے اور وہاں والے باہر نہ جائیں، وہاں والے وہی رہے، مرض تو اللہ نے لگائی ہے اور شفا بھی اللہ دے دے گا، پر ایک گجرانوالہ سے نکلا فیصل آباد میں آ گیا تو سارے فیصل آباد یہ کہیں گے اس کی وجہ سے مرے ہیں، سمجھ آئی؟ اور اگر ایک باہر سے گجرانوالہ میں آ گیا تو وہ کہے گا جی نہ میں آتا تو نہ مرتا، حالانکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو ایسے ہی لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے جیسے کہ ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جڑ کے کھڑے ہو نماز میں، نہ ظالمہ نے 3 فٹ کر چھڑے، چلو جی نمازاں ہونڈیاں نے، اس لیے فرمایا کہ باہر والے اندر نہ آئیں، اندر والے اپنے اپنے مقام پہ رہو۔ اچھا جی، یہ 5 قسمیں ہوگی جی ہجرت کی، اور چھٹا ہجرت کی قسم ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا۔ بولو جی اپنی مال کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں میں نے مال رکھا یا بچے رکھے تو میری خیر ہے تو ہجرت کر جائیں، یہ تو ہجرت ہے۔ اب سفر بھی تو ہم کرتے ہیں، تو سفر کی 9 قسمیں ہیں، بولو ذرا سفر کی کتنی ہیں؟ 9 قسمیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، سناتا ہوں آپ کو، بڑی کمال کی ہے۔ نمبر 1 سفر عبرت، بولو سفر عبرت، جیسے کہ میں نے صبح بیان کیا تھا اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں سفر نہیں کرتے؟ کرے نا، قل سیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور سفر کر کے دیکھیں کہ ان سے پہلے مجرموں کا میں نے حال کیا کیا ہے۔ کرے نا سفر۔ اب وہ جو سوات میں
ماشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں ہنی مون والے ہوٹل گرے ہیں پانیوں سے، ان کو دیکھنا چاہیے نا. اور یہاں جو گجرانوالہ کے ہوٹلوں میں ظلم ہو رہا ہے، اور داتا صاحب جیسے مزار کے مقدس جگہ پر ارد گرد کے جتنے ہوٹل ہیں، کوئی بچاؤ تو اللہ بچائے، باقی تو زنا کے اڈے بن چکے ہیں وہاں. ان ظالموں کو وہاں جا کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیسے آتا ہے. ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بھی علماء کہتے ہیں اس نے مغرب اور مغرب کا سفر، مشرق اور مغرب کا سفر اس لیے کیا تھا کہ عبرت حاصل کی جائے. تو سفر کی پہلی قسم ہے کہ سفر کرو مگر عبرت حاصل کرنے کے لیے. جیسے کسی کی گاڑی ٹھکی دے کر دوسرے ڈرائیوروں کو عبرت سبق حاصل ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ایسا مسئلہ ہے جی. سفر کی دوسری قسم ہے سفر حج. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے حج کے واسطے سفر کرنا. اور تیسرا سفر ہے سفر جہاد، یہ بھی واجب ہے. بولو یہ بھی واجب ہے. جہاد چھوڑا ہے ذلیل ہو گیا پوری دنیا میں، اور اسی جدوں دے ایٹم بم بنایا ادوں دے ہور ذلیل ہو گئے ہیں. کیونکہ ایٹم بم کادے واسطے رکھیا؟ مولویوں نوں ڈراؤن واسطے. اور جب سے ایٹم بم بنایا وہ سارے ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. افغانستان ہمیں مار رہے ہیں، مزے کی بات ہے، وہ ہمارے 5 فوجی مار رہے ہیں. کم از کم 25-26 لاکھ ہم نے افغانیوں کو پناہ دی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی ساڑی اخیر کر چھڑی ہے. خیر چوتھا سفر ہے جی سفر معاش. بولو سفر معاش. اپنی معیشت کے لیے سفر کرنا، خواہ ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر ہو. اور پانچواں سفر ہے سفر تجارت. بولو سفر تجارت. اگر آپ کو کسی باہر ملک میں بھی تجارت کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جانا پڑے اجازت ہے. اللہ کہتا ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. ابتغاء فضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے. اللہ کہتا ہے حج پر آئے ہو، حج کر کے وہیں تجارت کر لو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس تجارت پر بھی تمہیں ثواب عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. پر حج میں تجارت جائز ہے، حاجیاں دی چوریاں جائز ہے نہیں. ہن کوئی حاجیاں دے بٹوئے مار کے آکھے اللہ نے آکھا ہے وچ حج بھی کرو تجارت بھی کرو، یہ تجارت نہیں، لعنت ہے. آگے جناب چھٹا سفر علم کے لیے سفر کرنا. بولو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا. وہ علم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار والا یا قرآن و حدیث والا؟ قرآن و حدیث. ایسے ظالم ہیں کہ جو قرآن حدیث کے علم والی آتے حدیثیں ہیں وہ سکول پر فٹ کر کے بیٹھے ہیں. ایسے بے وقوف قوم کہیں نہیں دنیا میں ہے کہ جو اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے علم کی وہ کالج یونیورسٹی کی بتائی ہے. وہ اللہ نے تمہیں یہ کہا کہ بچیوں کو یہاں سے چھوڑاؤ، لڑکوں کے ساتھ پڑھاؤ، کو ایجوکیشن میں داخل کرا دو، اس پر بھی قرآن کی آیتیں پڑھو، پھر حدیثیں پڑھو اور اپنے پاس سے بنا لی. علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. کہاں ہے حدیث؟ یہ اپنے پاس سے ہی حدیثیں بنا لی. چین اس وقت بھی جہالت کا مرکز تھا اور چین آج بھی جہالت کا مرکز ہے. اتنے ظالم ہیں چائنی، وہ روزوں میں مسلمانوں کو روزہ نہیں رکھنے دیتے. بس تمہارے ساتھ کھانے پینے کا تعلق ہے تو چائنا پاک دوستی زندہ باد ہوگی تمہاری زندہ باد. اسلام کے لحاظ سے وہ دوستی کے قابل ہے نہ کل تھا نہ آج ہے. کل بھی مرکز علم کا ذات مصطفیٰ تھی اور آج بھی قرآن و حدیث ہے. تو خیر نمبر 7 کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر سفر کرنا. سبحان اللہ. اس کے لیے حدیث میں 3 جگہ آئی ہیں. نمبر 1 مکہ شریف بیت اللہ کے لیے سفر کرنا. نمبر 2 حضور کے مدینے کے لیے سفر کرنا، مسجد نبی. نمبر 3 مسجد اقصیٰ کے لیے زیارت کے لیے سفر کرنا. بعد یہ قرطبی اور ابن عربی تو کہتے ہیں بس یہ 3 سفر جائز ہیں، مگر باقی علماء کہتے ہیں نہیں جناب، جہاں جہاں برکتیں ہیں آپ وہاں وہاں جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم جتنے بھی مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں حصول برکت کے لیے. نمبر 8 جی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا، جس کو قرآن نے رباط کہا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھ لیں، وہاں آ جائے. تو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر کرنا جو فوجی پاک فوج کے ہمارے جوان کرتے ہیں. پوری دنیا میں کسی ملک میں ایسی اسلامی فوج نہیں ہے، مکہ مدینہ والوں کے پاس بھی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں پاکستان کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور یہ 2 ٹکے کے سیاستدان اپنی گھٹیا سیاست کے لیے، گھٹیا پولیٹیشین کے لیے فوج کو بدنام کر رہے ہیں. اس ادارے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں جو روزانہ لاشیں اٹھا کر ہمیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں. اسلامی فوج ہے
مجھے نہیں پتا آپ کسی چھونی میں گئے نہیں، میں بڑی دفعہ گیا ہوں، وہاں جو فوجیوں کی پریڈ ہوتی ہے نا صبح، اس کو کیا کہتے ہیں، اسمبلی، اس میں الحمدللہ قرآن و حدیث سنایا جاتا ہے، سبحان اللہ، وہاں نبی کی سیرت کے جہاد کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ فوج عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو سیاستدان فوج کے خلاف بکواس کرتا ہے، سمجھ لو یہ مفاد پرست ہے، فوجیوں کو کوئی مفاد ہے نہیں، ان کا ایک ہی مفاد ہے کہ ملک محفوظ رہے۔ ایسی فوج کو لاکھوں سلام۔ اچھا جی، 9واں سفر ہے عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا۔ سبحان اللہ، بولو جی، عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، ملاقات کے لیے سفر کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو آقا نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، سفر کے لیے جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔